بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انہوں نے ابی سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مزید انہوں نے دوسری جگہ بھی اسے روایت کی۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور پردے کی آیت، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رشک کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا، تو میں نے ان سے کہا، اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہوں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ازواج مطہرات مل جائیں، تو یہی آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے رب نے 3 امور میں میری موافقت فرمائی، مقام ابراہیم میں، حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں۔ 3 کا ذکر شہرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ ان آیات کی تعداد زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، جب بھی کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے متعلق لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی کچھ کہا، خارجہ بن عبداللہ راوی کو شک ہے کہ کسی طرح آپ کا نام لیا گیا، اس بارے میں رائے بیان کی تو ضرور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں فضل بن عباس، ابو ذر اور ابی ہریرہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے القول الصواب فی مناقب عمر ابن خطاب میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے ان احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے چند مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تینوں حدیثیں
جو بیان ہوئی ہیں یہ واضح جو ہے کلیئرلی ایکسپلین کر رہی ہیں حضرت عمر بن خطاب کے فرمان کو، حضرت عمر کے الہامی بصیرت کو، کہ جب جب آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا فرمائی، کوئی مشورہ دیا. اب یاد رکھیں اللہ کے نبی اور امام الانبیاء کو کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، مگر ایک پریکٹیکل، ایک جو ہے وہ نیچرل فینومینا بھی چل رہا ہے انسان کے بیچ میں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے خلفاء کی جو تربیت بھی فرما رہے ہیں. تو ان میں جب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا وہ جو ہے سنہرا بن گیا، وہ مقبول بن گیا. اور جیسا کہ آپ نے سنا صرف 3 معاملے میں نہیں اور بھی زیادہ معاملات ہیں جن میں اللہ نے اپنی مہر لگا دی اور وہ قرآن مجید کی آیت کے طور پر نیچے نازل ہو گیا. اس سے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو علمی بصیرت ہے، الہامی بصیرت ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ان کی شخصیت کو ایک جو ہے وہ لائن میں پرو دیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی الہامی بصیرت کے وسیلے سے ہمیں بھی دین مقیم میں سیدھے راستے پہ چلنے اور سیدھے راستے پہ ڈیسیشن میکنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.